اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک جو لوگ لائے سراسر جھوٹ تم میں سے ایک گروہ ہیں، لا تحسبوہ شرا لکم، تم اس کو اپنے لیے برا مت سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ہر آدمی کے لیے ان میں سے وہ ہے جو اس نے گناہ کمایا ہے، والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جس شخص نے سرپرستی کی وہ ان میں سے بڑا ہے، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین، کیوں نہیں ہوا جب تم نے اس بات کو سنا تو ایمان والے مردوں نے اور ایمان والی عورتوں نے اپنے لیے اچھا گمان کیا ہوتا اور کہا ہوتا کہ یہ تو کھلا ہوا ایک جھوٹ ہے۔ لولا جاؤوا علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یاتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ ھم الکاذبون، کیوں نہیں لائے وہ 4 گواہ، اور جب نہیں لائے وہ 4 گواہ تو وہ اللہ کے نزدیک بے شک جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرۃ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی تمہارے اوپر نہ ہوتی تو اس افواہ کے پھیلانے پر دنیا اور آخرت میں تم کو بڑا عذاب پکڑ لیتا۔ اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم، جب تم تلقین کر رہے تھے اس افواہ کو اپنی زبانوں سے اور تم بول رہے تھے اپنے منہ سے اس چیز کو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، اور تم سمجھ رہے تھے اس کو معمولی، اور وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اور کیوں نہ ہوا ایسا کہ جب تم نے سنا اس کو تو تم نے کہا ہوتا ہمارے لیے ہرگز مناسب نہیں کہ ہم بات کریں اس بات کی، اللہ پاک ہے اور یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ تم کبھی ایسی بات بولو اور دوبارہ کبھی بھی اگر تم ایمان والے ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تمہارے لیے اپنی آیات بیان فرماتا ہے اور وہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، بے شک جو لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ فحش بات پھیلے ایمان والوں کے بارے میں، ان کے لیے دکھ والا عذاب ہے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، دنیا اور آخرت میں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم، اور کیوں نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی تمہارے اوپر، اللہ نرم اور مہربان ہے۔ محترم حضرات، سورۃ النور کی ابتدا میں حد زنا، اس کے بعد حد قذف اور پھر لعان کا بیان آ چکا ہے، اور اب واقعہ افک بیان کیا جا رہا ہے۔ واقعہ افک وہ واقعہ ہے جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقوں کی طرف سے بہتان گڑھا گیا تھا، اور اس بہتان کا خوب پروپیگنڈا کیا گیا تھا۔ ہم نے ابتدا میں آپ سے عرض کر دیا تھا کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے بعد کافروں کو یہ امید ہو چلی تھی کہ وہ اسلام کو مٹا سکتے ہیں۔ ایک طرف انہوں نے جنگی میدان میں اپنی سازشیں تیز کر دی تھیں، تو دوسری طرف مسلمانوں کی اخلاقی برتری ختم کرنے کی کوششیں بڑھا دی گئی تھیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کمینہ خصلت لوگوں کی ہمیشہ یہ عادت ہوتی ہے کہ دوسروں کی کامیابیوں، ان کی عزتوں اور ترقیوں سے حسد اور جلن کی وجہ سے اپنی اخلاقی کمزوریاں دور کرنے کے بجائے
وہ لوگ اس کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ اپنے مد مقابل پر گندگیاں اچھالیں جس کا اس کا معاشرتی مقام اور رتبہ ختم ہو جائے۔ کمینہ خصلت لوگوں کی یہی وہ عادت تھی جس کی وجہ سے مشرکین مکہ نے، منافقین اور یہودیوں نے مسلمانوں کی برتری ختم کرنے کی، ان کی اخلاقی برتری اور عظمت ختم کرنے کی کوشش کی۔ اسی لیے انہوں نے کبھی زید بن حارثہ کی مطلقہ بیوی زینب بنت جحش کی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح پر ہنگامہ برپا کیا، اور اسی لیے سن 6 میں حضرت عائشہ پر وہ گندا الزام گڑھا جس کو واقعہ عفق کہا جاتا ہے۔ ہم نے آپ کو کمینہ خصلت لوگوں کی نفسیات پہلے درس میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دی تھی، سامعین اگر چاہیں تو اس کو دوبارہ سماعت کر سکتے ہیں۔ واقعہ عفق کے سلسلے میں بخاری اور مسلم میں جو واقعہ ہم کو ملتا ہے اس کی تفصیلات یہاں پر ہم ذکر کر رہے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ بنو مصطلق سے واپس ہو رہے تھے تو حضرت عائشہ ساتھ میں تھیں۔ وہ ایک اونٹ پر اپنے ہودج میں پردے کے ساتھ سفر فرما رہی تھیں۔ قافلہ جگہ جگہ رکتا ہے۔ ایک مقام پر جب قافلے نے قیام کیا تو لوگ اپنی ضروریات سے فارغ ہو رہے تھے۔ حضرت عائشہ بھی قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئی۔ جب وہ واپس تشریف لائیں تو دیکھا کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے اور ان کا اونٹ جس پر ان کا ہودج رکھا ہوا تھا وہ بھی قافلے کے ساتھ ہی چلا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 13 یا 14 سال تھی۔ وزن ہلکا تھا، وہ خود کافی ہلکے جسم کی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ قافلہ چلا گیا ہے تو آپ اسی جگہ بیٹھ گئیں تاکہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم ہو کہ میں پیچھے رہ گئی ہوں تو مجھے بلوا لیں گے۔ وہاں بیٹھے بیٹھے ان کو نیند آ گئی اور وہ بیٹھے بیٹھے سو گئیں۔ حضرت صفوان ابن معطل صحابی رسول ہیں جن کو قافلے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیچھے سے نگرانی پر معمور فرمایا تھا۔ وہ صبح کو اس جگہ پر پہنچے تو وہاں حضرت عائشہ کو ایک چادر میں لپٹے ہوئے سوتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عائشہ کو پہچان گئے اور اونٹ پر سوار کر کے تیزی کے ساتھ ان کو قافلے میں پہنچا دیا۔ اتفاق سے عبداللہ ابن ابی منافق نے ان کو آتے ہوئے دیکھ لیا اور لوگوں کو متوجہ کیا کہ دیکھو تمہارے نبی کی بی بی صفوان کے ساتھ کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ خبر قافلے میں گھومنے لگی۔ منافقوں نے اس کا پروپیگنڈا کیا، حتیٰ کہ بعض مسلمان بھی اس خبر سے متاثر ہو گئے۔ اس سلسلے میں 3 مسلمانوں کا نام روایات میں ملتا ہے، حضرت حسان، حضرت مستح، حضرت حمنہ، جو منافقوں کے اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس واقعے سے کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت صفوان ابن معطل صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کے معتمد صحابی تھے۔ عبداللہ ابن ابی منافق نے یہ تہمت گڑھی اور منافقوں نے اس کو خوب ہوا دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں لوگ اچھی طرح سے جانتے تھے۔ آپ ایک نہایت باعزت گھرانے کی باکردار اور نیک خاتون تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ یقیناً عام لوگوں نے اس افواہ پر یقین نہیں کیا، اسی لیے تو صرف 3 مسلمانوں کے نام آتے ہیں جو منافقوں کی سازش کا شکار بن گئے تھے۔ محترم حضرات، ضرورت نہیں تھی کہ اس بات پر اتنی تفصیل سے بات کی جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس کے اوپر تفصیل سے بات فرمائی، اور اس کی وجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام اور رتبہ ہے، اور اسلام کو اس واقعے کے ذریعے سے جو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی منافقوں کی، اس سلسلے میں حوصلہ شکنی ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ مجھے اس بات کا تو یقین تھا کہ میری بے گناہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل پر واضح کر دی جائے گی، مگر میں نے اپنے آپ کو کبھی اس لائق نہیں سمجھا کہ میرے لیے قرآن نازل، اللہ تبارک و تعالی قرآن نازل فرمائے گا، اور وہ بھی اتنی تفصیل کے ساتھ، اور میری برات اور پاک دامنی کی تلاوت ہمیشہ کی جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے کچھ معلوم ہی نہیں تھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا خبر پھیلا رہے ہیں، بس مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے کچھ بات چیت کم کر رہے تھے،
سلام اور کلام اور خیریت حال دریافت کرنے کے بعد کوئی بات زیادہ نہ فرماتے تھے۔ مجھے اس افواہ کی خبر مستح کی ماں نے دی تو میں سخت پریشان ہو گئی۔ میری طبیعت جو پہلے سے خراب تھی اس خبر کی وجہ سے اور زیادہ بیماری ہو گئی، اور حضور سے اجازت لے کر میں اپنے والدین کے گھر پر آ گئی۔ والدہ سے میں نے ذکر کیا تو انہوں نے مجھے تسلی دی کہ تم جیسی عورتوں کے بارے میں حاسدین افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں، تم پریشان مت ہو، چند روز میں معاملہ صاف ہو جائے گا اور لوگ اس واقعے کی حقیقت کو جان جائیں گے۔ فرماتی ہیں میں گھر پر پڑی روتی رہتی تھی۔ دوسری طرف اس افواہ کا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی کافی اثر تھا۔ تقریباً 1 مہینہ اسی طرح سے گزر گیا۔ آپ مختلف لوگوں سے حالات معلوم کرتے رہتے تھے۔ اسامہ ابن زید سے مشورہ کیا تو انہوں نے صاف طور پر کہا کہ ہمارے علم میں عائشہ میں کوئی ایسی بات نہیں جس سے بدگمانی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ فکر نہ کریں، اگر عائشہ کے بارے میں شک ہو تو دوسری عورت سے نکاح کر لیں۔ حضرت بریرہ جو حضرت عائشہ کی کنیز تھیں ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ آج تک کوئی بات عیب والی میں نے حضرت عائشہ کے اندر نہیں دیکھی سوائے اس کے کہ کبھی کبھی آٹا گوندھ کر رکھ دیتی ہیں اور سو جاتی ہیں جس کو بکری کھا جاتی ہے۔ ایک روز حضور فرماتی ہیں میرے گھر پر تشریف لائے، میرے والدین بھی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا اور کلمہ شہادت کے بعد کہا اے عائشہ تمہارے بارے میں یہ تہمت میرے پاس پہنچی ہے، یقین رکھو اگر تم بے گناہ ہو تو تمہاری بے گناہی بذریعہ وحی مجھے معلوم ہو جائے گی، اور اگر تم گناہ گار ہو تو اللہ سے توبہ اور استغفار کرو۔ اگر بندہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ فرماتی ہیں میں روتی رہی حتیٰ کہ میرے آنسو خشک ہو گئے۔ پھر میں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کا کچھ جواب دیجئے، مگر وہ خاموش رہے۔ والدہ سے کہا کہ آپ کچھ کہیے تو انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، تو پھر مجھے خود بولنا پڑا۔ فرماتی ہیں قسم اللہ کی، میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے جناب رسول اکرم آپ نے یہ بات سنی ہے اور خوب سنی ہے، حتیٰ کہ شک آپ کے دل میں بیٹھ چکا ہے اور آپ کے دل کو یقین ہو گیا ہے۔ اب اگر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ میری بات کا یقین نہیں کریں گے، اور اگر میں اس بات کا اقرار کر لوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ فوراً بات کو میری مان لیں گے۔ قسم اللہ کی میں اپنے معاملے میں سوائے حضرت یوسف کے کسی کی مثال نہیں دے سکتی، جن کے والد نے غلط بات سن کر کہا تھا کہ میں صبر کرتا ہوں اور اللہ سے اس معاملے میں مدد طلب کرتا ہوں جو تم کہہ رہے ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھیں اس وقت مجھے حضرت یوسف کے والد کا نام یاد نہیں آیا۔ فرماتی ہیں مجھے یقین تھا کہ اللہ میری گناہی واضح فرما دے گا، مگر مجھے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اللہ قرآن میں وحی نازل فرمائے گا اور میری بے گناہی قیامت تک پڑھی جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں یہ کہہ کر اٹھ گئی اور بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ اس کے بعد جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو وحی کے نزول کے وقت آپ کے اوپر طاری ہوتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ حالت دور ہوئی تو آپ نے ہنستے ہوئے فرمایا ابشری یا عائشہ ام اللہ فقد ابراک، عائشہ خوشخبری ہو اللہ نے تم کو بری کر دیا۔ فرماتی ہیں اس کے بعد حضرت عائشہ کی والدہ نے کہا عائشہ اٹھو اور حضور کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں تمہارے گناہ سے بری فرما دیا۔ تب میں نے کہا اماں میں اس معاملے میں اللہ کے علاوہ کسی کا شکر نہیں کروں گی، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری برات نازل فرمائی۔ یہ وہ واقعہ ہے جو واقعہ عفق کے سلسلے میں مختلف حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے۔ اس سلسلے میں باقی بات انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اور آپ کو بتایا جائے گا کہ قرآن نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم فرمایا، جس کا مطلب ہے کہ تم اس کو برا مت سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے خیر اور بہتری ہے۔ تو یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے کس طرح سے خیر اور بھلائی بنتا ہے۔ محترم حضرات، ہم انشاءاللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و کمالات اور آپ کی شخصیت کے تعارف میں بھی ایک پروگرام الگ سے پیش کریں گے۔
تاکہ سامعین کو معلوم ہو کہ منافقوں نے اسلام کی کتنی عظیم شخصیت کو تہمت کا نشانہ بنایا تھا، جس سے اسلام کو نقصان پہنچانے کا ان کا مقصد پورا وہ کرنا چاہتے تھے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں قرآن کریم کی اس برات کو جو حضرت عائشہ کے بارے میں نازل فرمائی، اللہ تعالی ہمیں قبول کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام اور رتبے کو سمجھنے اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔